بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ ویڈیو کا عنوان تو دیکھ چکے ہیں، باکمال ریاست لاجواب انصاف سروس۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انتہائی دکھ، افسوس، شرمندگی، ندامت، دل گرفتگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جس جگہ ہمیں تب کے بیوروکریٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے چیف جسٹس مایہ ناز جسٹس منیر صاحب نظریہ ضرورت کے تحت چھوڑ گئے تھے۔ تب بھی انصاف یرغمال تھا، کل بھی انصاف یرغمال تھا، آج بھی انصاف یرغمال ہے۔ صرف انصاف پہ ہی ایک موقوف نہیں، وہ پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو طاقتوروں کی عملداری میں نہیں آتا اور طاقتوروں کی اجازت کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتا؟ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ اور یہ سارا الزام میں اگر طاقتوروں کو دوں تو اس سے میری بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہی بیوروکریٹ، یہی جج، یہی سیاستدان ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، اہل ہوں، قابل ہوں، ذمہ دار ہوں، فرض شناس ہوں، باضمیر ہوں، تو ان کو دنیا کی یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیچاری کیا ہے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ڈرا سکتی ہے، نہ ہرا سکتی ہے، نہ خرید سکتی ہے۔ لیکن ہم تو پہلے ہی تیار ہیں کہ کوئی خریدار ہے، ہم تو خود پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہاں تو مصر کے بازار میں ایک یوسف تھا بکنے کو، وہ بھی مجبوری کی حالت میں خود نہیں بک رہا تھا، اس سے وہ بیچنے والے بیچ رہے تھے۔ یہاں تو ہم خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، آؤ میں بھی اور یہاں کا ہر خاص و عام خود کو پیش کر رہا ہے، آؤ ہماری قیمت لگاؤ اور ہمیں خرید کے لے جاؤ۔ تو حال کی بات کرتے ہیں، گزشتہ ماضی میں نہیں جاتے۔ میں زیادہ تر میری کاوش ہے نوجوانوں کے لیے اور نو عمر بچوں کے لیے، میں زیادہ تر اپنی کوشش کرتا ہوں، تو ان کو اتنا ماضی کا کیا معلوم، بات حال کی زیادہ اثر افرینی رکھتی ہے جو آنکھوں دیکھی کانوں سنی ہو۔ تو یہ تو سبھی کو علم ہے کہ کس طرح انکل نواز شریف صاحب پہ کیس بنایا گیا۔ ایک بات تو ایمانداری سے ہے، وہ پاناما کیس تو بالکل درست تھا، اس کے آگے کا حال پتلا تھا۔ پاناما میں 500 لوگوں کے نام تھے، جس میں سے صرف ایک ہی نام کو چنا گیا، انکل نواز شریف صاحب کو، اور ان کا ٹرائل کیا گیا۔ جب ان کا ٹرائل کیا گیا تو پاکستان کی تمام مایہ ناز ظاہری خفیہ ایجنسیاں انہوں نے تحقیق کی، ان میں بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی ایک والیوم 10 بھی پڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے محترم جج جناب ثاقب نثار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے میاں نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ تا عمر نااہل کر دیا، ساری زندگی کے لیے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کام جناب ثاقب نثار صاحب نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا بھی دی اور صاف بچا بھی دیا۔ وہ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ بھائی پاناما سے کیس شروع ہوتا ہے، پاناما میں 500 لوگ ہیں، باقی 499 کہاں گئے؟ ان سے کیوں نہیں انکوائری ہوئی، تفتیش ہوئی، ان کو کہیں بلایا گیا؟ کیا وہ سب فرشتے ثابت ہوئے؟ نہیں جناب۔ پھر والیوم 10 کیوں نہیں کھولا گیا؟ اگر والیوم 10 کھول دیا جائے تو دیکھو، میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، سب دوستوں مہربانوں کو،
ان کو نہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، جو میرے جیسے ہیں ان کو. خدا کی قسم وہاں اتنا مال ہے والیوم 10 میں، اگر وہ پاکستان واپس بلا لیا جائے تو پاکستان کا 10 سال کا بجٹ بغیر ٹیکس کے بن سکتا ہے. لیکن جس حمام میں سب ننگے ہوں اس میں کون کسی کی باز پرس کرے گا؟ کون کسی کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا؟ وہ ایک دفعہ کی یہ کہاوت میں نے سنی ہوئی ہے کہ کسی کو سنگ باری کرنے لگے تھے تو جس کو سنگسار کرنے لگے تھے، جس کو سنگسار کرنا مقصود تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھ پہ پہلا پتھر وہ پھینکے جس نے وہ جرم نہیں کیا جس جرم میں مجھے سنگسار کرنے لگے ہو. تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، سب پہ سناٹا چھا گیا تھا. تو جناب یہ جج ہوں، جرنیل ہوں، صنعتکار ہوں، سیاستدان ہوں، سرمایہ دار ہوں، ریئل اسٹیٹ ایجنسی والے ہوں، محترم مٹھو صاحب یا جنرل اعجاز صاحب راول پنڈی والے، یا ہمارے مایا ناز دنیا کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ کے کنگ وہ ملک ریاض صاحب ہوں، یا میاں منشا ہوں، یا ہمارے دین بیچنے والے ہوں، یا میڈیا والے قلم اور ضمیر بیچنے والے ہوں، ان میں کون ہے جو پہلا پتھر پھینکنے کی جسارت کر سکے؟ نہیں جناب. میرا یہ یقین ایمان ہے، اگر جرنیلوں میں، ججوں میں، بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں 2000 انسان بھی ایسے ہوتے جو پہلا پتھر پھینکنے کی وہ اخلاقی ہمت جرت رکھتے، آج پاکستان سونے کا ہوتا، پاکستان کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. ہم خود پاکستان کی بنیادیں کھود رہے ہیں. کیانی صاحب نے ٹھیک کہا تھا، پاکستان کو باہر سے خطرہ کوئی نہیں، اندر سے خطرہ ہے سارا. تو اس کا حل انہوں نے کوئی نہیں کیا، بس اتنا بتا کے چلے گئے. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. ہاں تو پھر وہیں آتا ہوں، میاں نواز شریف کا پھر ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا، نااہل ہونا، ان کو سزا ہونا، سزا کے بعد پھر ایک مجرم کو صرف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ چلے جانے دینا، اور پھر اسے 4 سال کسی کو ہمت ہی نہیں کہ اسے واپس بلائے. نہ حکومت کو، نہ ریاست کو، نہ عدلیہ کو، نہ گدلیہ کو، نہ جدلیہ کو، نہ جرنیلیہ کو، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسے بلائے. بھائی بلاتا کون؟ باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کے بھیجے ہوئے کو کیا کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں ہمت ہے وہ واپس بلائے؟ نہ بابا نہ، یہ تو ممکن نہیں. پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کی بایو میٹرک ہو رہی ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. کل انہوں کو بری کر دیا گیا ہر جرم سے، ہر الزام سے. تو میں تو ان کو مجرم کہتا ہی نہیں. اگر وہ، میرا تو یہ سوال ہے کہ اگر وہ مجرم نہیں تھے، ان پہ جھوٹے کیس بنانے والوں کا جو بھی قانونی کارروائی ان کے خلاف فی الفور ہونی چاہیے. وہ عمران خان ہو، وہ جنرل فیض حمید ہو، وہ جنرل باجوہ ہو، وہ میں ہوں یا میرا باپ ہو، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اگر وہ مجرم ہے تو پھر اسے چھوڑا کیوں گیا ہے؟ بس میرا اتنا سا سوال ہے. اس کے بعد جو کچھ عمران خان کی ٹوئی تے لت مار کے انہوں اقتدار چوں باہر کھڈیا جنرل باجوہ تے وہ حواریاں نے، کیا ٹھیک کیتا ہے؟ یہ آئینی اقدام ہے، قانونی اقدام ہے؟ انہیں دے سامنے سندھ ہاؤس مرشد زرداری نے گھوڑیاں کھوتیاں دی منڈی لا چھڑی. پشت پناہی انہوں دی حاصل سی وڈیاں سرکاراں دی. کیا وہ آئینی کام تھا؟ اب جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بھی پاکستان کا باضمیر انسان، انصاف پسند انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ دے، کوئی جج،
کوئی جرنیل، کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیاستدان، میاں نواز شریف تو یہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، کھا جائیں گے، اور کوئی باضمیر، ہاں وہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں سابقہ وزیر اعظم، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھا کے بتائیں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ اس پہ جو الزام ہیں ان کے تحت ہو رہا ہے، یا اسے کسی اور چیز کی سزا دی جا رہی ہے، یا اس چیز کا اسے سزا دی جا رہی ہے کہ مجھ پہ فلاں فلاں نے قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ عمران خان بھی پاگل ہے بھائی، ان کے مارے ہوئے، ان کے شہید کیے ہوئے کو کوئی نام نہیں لیتا۔ آج تک بھٹو خاندان جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں لے رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء نے ایسے کیا تھا۔ وہ ابھی غریب ججوں پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ باقی بھی اتنے ہیں جن کا بھی کوئی جو ہو جاتا ہے وہ ایم پی اے، ایم این اے کو یا حکومت کو کہتے ہیں، جو کروانے والے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو آج کل بھی، آج سے 70 سال پہلے بھی انصاف یرغمال تھا، کل بھی یرغمال تھا، آج بھی یرغمال ہے۔ جو کچھ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے، یہ چاروں ہائی کورٹ اور اسلام آباد جو عدالت عظمیٰ، پتہ نہیں یہ عظمیٰ ہے یا عالیہ ہے، چلو جو کچھ بھی ہیں یہ عظمیٰ عالیہ ساریاں، ان پہ جو تکڑی لگائی ہوئی ہے، خدا کی قسم وہاں ایسے کیسوں کا کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ یہ سارا انصاف دربار عالیہ، ہائی کورٹ آپارا یا پھر سپریم کورٹ لال کرسی میں ہوتا ہے۔ ایسے تمام کیسوں کا فیصلہ، ہاں جج وہ فیصلہ پڑھ کر ضرور سناتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے۔ تو عرض کرتا چلوں، یہ زیادہ دیر سلسلہ چلنے والا نہیں، یہ اینڈ گیم ہے، اب اس کا انجام قریب تر آ پہنچا۔ تو ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں طاقتوروں کو، بہتر ہے، مناسب وقت ہے، چھوڑ دیں یہ سب کچھ، اپنی اپنی آئینی ذمہ داریاں سب کو ادا کرنے دیں اور اپنی بھی کریں، اپنی اپنی حدود میں سب کو رہنے دیں، خود بھی کریں۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ملک و ملت کی بھلائی کے لیے کیجیے۔ ذاتی اناؤ، ذاتی انتقام، ذاتی مفاد، خاندانی مفاد، باجوہ کی طرح اس کی بہو بھی اتنی امیر ہے، اس کی بیگم بھی، مٹھو شریف بھی، جنرل جاج سسر بھی، ان کی دولت، ایسے نہ کریں۔ ہم نے یہی رہنا ہے، ہمارے حال پہ ترس کھائیں، وگرنہ وقت وہ آ چکا جو سب سے اپنا حساب لے گا۔ خدا کی پکڑ آ پہنچی، اس کی دراز رسی کھچنے کو ہے، اور اس کی پکڑ شدید ترین ہے۔ یہ خدا کا قرآن پاک میں حکم ہے اور وعدہ ہے ہم غریبوں سے، مظلوموں سے۔ اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔